الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور عید بھی آپ سب لوگوں کی ٹھیک گزری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی خوشیاں مزید ہماری زندگی میں جو ہے وہ وقتاً فوقتاً لاتا رہے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ سے تو ایمان والی زندگی دے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یتقبل منا صالح الاعمال۔ حیاکم اللہ و بیاکم و اہلا و سہلا و مرحبا بکم مجددا۔ آپ سب کو اس نئے ہمارے کورس جو کہ عقیدہ کا کورس ہے اس میں ویلکم اور مرحبا اہلا و سہلا کہتا ہوں۔ حیاکم اللہ و بیاکم۔ آپ جانتے ہیں جیسا کہ آپ نام سے آگاہ ہیں اور ہمارے ٹائم ٹیبل کے اندر یہ شیڈول کے اندر موجود ہے کہ ہمارے پاس اس سیمیسٹر میں عقیدے کا موضوع ہے، اور عقیدے کا موضوع جو ہے انتہائی اہم ترین موضوعات میں سے ایک موضوع اور حساس موضوعات میں سے ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر عقیدہ جو ہے اس پر توجہ بہت کم دی جاتی ہے، حتیٰ کہ مدارس کے اندر بھی عقیدے کے موضوع پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ اور اس کی شاید اگر میں کہوں وجہ تو وہ یہ ہے کہ اس عقیدے کے لیے متخصص اساتذہ جو ہے وہ بہت کم ہے۔ اس عقیدے کے لیے، اس موضوع کے لیے متخصص یعنی جنہوں نے باقاعدہ عقیدے کو تخصص کے طور پہ جو ہے وہ پڑھا ہو وہ بہت کم ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو، طلباء کو اس موضوع کی طرف توجہ بھی کم دلائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ بس عقیدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور یہ توحید اور بس یہ چیز ہے۔ حالانکہ اگر ہم اس کو ڈیپلی، اگر گہرائی کے اندر جا کر عقیدے کے موضوع کو پڑھیں تو عقیدے کا موضوع دلچسپ بھی ہے اور اسی طرح مفید بھی ہے اور اسی طرح جو ہے وہ اہم بھی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے اس سیمیسٹر میں اس انداز میں عقیدے کے موضوع کو پڑھیں کہ آپ لوگوں کے لیے ایک نئی چیز ہو اور نئے انداز میں آپ لوگوں کے سامنے یہ موضوع رکھا جائے اور اسی طرح آپ کے لیے مفید بھی ہو۔ اور کوشش ہوگی، چونکہ مدارس کے اندر عقیدہ واسطیہ کو الگ پڑھا جاتا ہے، اس کی شرح کو، اور پھر تحاویہ کو الگ پڑھا جاتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس میں موضوعات چند ایک گنے ہوئے پڑھا دیے جاتے ہیں اور تیاری کے لیے وفاق المدارس کی، لیکن باقاعدہ اس کو اتنی دلچسپی کے ساتھ، دلجوئی کے ساتھ نہیں نہ پڑھا جاتا ہے اور نہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم عقیدے کے جملہ موضوعات جو ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور کچھ ساتھ ساتھ جو عقیدے سے متعلق اہم ترین کتب ہیں عربی زبان میں، جن سے اگر آپ میں سے کوئی استفادہ کرنا چاہے تو وہ استفادہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو آگاہ وقتاً فوقتاً کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے تو جب آپ جانتے ہیں کہ ہم کسی موضوع کو پڑھتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس موضوع کا تعارف، اس میں جو اہم ترین اصطلاحات ہیں ان کو آغاز کے اندر اس موضوع کی خصوصیات وغیرہ یہ ساری جانی جائیں۔ تو قبل اس کے کہ میں جو بنیادی اصطلاحات ہیں ان کی آپ کے سامنے وضاحت رکھوں، اس سے پہلے آپ لوگوں سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی عقیدے کا نام تو بہت سنا ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ کون آپ میں سے بتائے گا کہ عقیدے سے مراد کیا ہے؟ جب ہم لفظ عقیدہ بولتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ کون آپ میں سے بتائے گا؟ عقیدے کا مطلب سر عقیدے کا یہ مطلب یہ ہو سکتا ہے نا کہ انسان کے بلیفز کیا ہیں، یعنی کہ وہ کن چیزوں پر یقین رکھتا ہے عمل وغیرہ کرنے کے معاملے۔ سر کسی خاص موضوع کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، یہ عقیدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہاں ہمارا جب عقیدہ اسلامیہ کی ہم بات کرتے ہیں تو عقیدہ اسلامیہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی عقیدہ جو موضوعات میں سے ایک موضوع عقیدہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ عبادت کس کی جائے گی اور مدد کس سے مانگی جائے گی؟ یہ جز ہے، یہ ایک جز ہے عقیدے کے موضوعات میں سے، یہ ایک جز ہے۔ نورین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم سر السلام۔ محترم، میں تو خود اس آپ سے ہی سنا ہے کہ آپ وہاں
पढ़ाया जाता है, वरना यकीन करें हमने भी यूनिवर्सिटी में जब इस्लामिक स्टडीज पढ़ा था तो हमने बस वो अकीदे तौहीद जो एक छोटा सा बाब आता है जिसको पढ़ाया जाता है, उसके अलावा तो नहीं पढ़ा है। मुझे जितना थोड़ा बहुत इन सारे बाकी सब्जेक्ट को पढ़ के मुझे लगता है कि जिन चीजों पर हम अमल करते हैं उसके पीछे जो यकीन होता है वो अकीदा होता है, चाहे वो कोई भी अमल हो, यकीनन उसके पीछे कोई अकीदा ही होगा हमारा कोई, जिसकी बिना पर हम अमाल करते हैं। साथ इसी तारीफ ये हो सकती है। आप भी अकीदे का आम माना बता रहे हैं, अरबी जुबान में अकीदे का माना बता रहे हैं, लेकिन अकीदा इस्लामिया जब निस्बत कर दी जाती है ना इस्लाम की तरफ, उस वक्त फिर अकीदे से क्या मुराद होता है? उस्ताद मोहतरम शायद उसका नाम दूसरा नाम उसूल दीन भी है। ठीक है, तौहीद उस्ताद देखिए आप उसूल दीन कहेंगे, आप उसको और भी नाम दें, लेकिन मुराद यहाँ अकीदा जब बोला जाएगा तो अकीदा इस्लामिया के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, एक उसकी तारीफ तो होनी चाहिए ना, डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो जामे माने हो, जिसके अंदर अकीदे के मौज़ूआत सारे शामिल हों। उस्ताद मोहतरम ऐसे अकायद या नजरियात का नाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के मनहज पर हो। ठीक है, ठीक है, ये मुजमल है, ये एक मुजमल यानी इख्तिसार के साथ उसका आप कह सकते हैं उसकी डेफिनेशन है। अहसनती या सुबाहत, अहसनती। चलिए खैर, आपके इल्म में अकीदे के और नाम भी कोई हैं? मतलब एक तो अकीदा है, लेकिन क्या इसके अलावा और भी अकीदे के नाम उलमा ने इस्तेमाल किए हैं? यानी इस मौजू को, अकीदे के मौजू को किसी और नाम से भी जाना जाता है उलमा के यहाँ, सलफ सालेहीन के यहाँ? मैंने आपको शायद कहीं जिक्र किया था, हमारे मौजूआत में कहीं मैंने जिक्र किया था, ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी, सिर्फ एक दिलचस्पी पैदा करने के लिए। मुझे तो नहीं याद आ रहा। हाँ, मनहज का वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है अकीदा के लिए? नहीं, मनहज तो किसी भी मौजू में हो सकता है। मनहज खास तरीके को कहते हैं, वो हदीस के अंदर, उसूल के अंदर, फिका के अंदर, किसी के अंदर भी मनहज हो सकता है, वो सिर्फ अकीदे को शामिल नहीं, मनहज का लफ्ज़ आम है। चलिए खैर, बहरहाल मकसूद आप लोगों को जगाना था और आप लोगों को एक्टिव करना मकसूद था। अब हम दाखिल होते हैं मौजू की तरफ, और इंशाल्लाह मेरी तमन्ना और ख्वाहिश है और कोशिश भी है कि आप लोगों को जितना कुछ भी हम पढ़ें उसमें अक्सर जो पढ़ा जाए उसके नोट्स जैसे पहले हस्बे मामूल आपको मुहैया किए जाते हैं, और इस पे उर्दू में बहुत कम मवाद है। ये चीज़ें जो हम पढ़ेंगे, बात को मैं आपको पहले से बता दूं कि इस पर उर्दू में बहुत कम आपको मवाद मिलेगा, बहुत कम, शाज़ो नादर मिलेगा, पकड़ी पकड़ाई चीज़ें होंगी दो चार, लेकिन हम ऐसे मनहज इसको शुरू से आखिर तक पढ़ेंगे और कोशिश करूंगा कि आपको उसमें उसके मुताबिक नोट्स, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं साथ जिक्र करूंगा वो नोट्स के अंदर नहीं होंगी, वो भी मतलूब है, जैसे मैंने पहले कहा था। और पहले तो मैंने कोशिश करता हूँ सवाल ना डाले जाएं, लेकिन इस दफ़ा अगर कोई इजाफी चीज़ें मैं साथ जिक्र करता हूँ तो वो भी आप लोगों को बाद में रिकॉर्डिंग सुनकर या जैसे भी है वो आपको साथ उसके शामिल करना होगी। चलिए जी, हमारे पास आज जो हमारा मौजू है वो सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो है अकीदे के बारे में जो बुनियादी कुछ इस्तिलाहात हैं, यानी अकीदे से मुतालिक, जिसमें अकीदा की तारीफ, अकीदे के मुख्तलिफ नाम, और इस पर जो है वो कदीम चंद एक किताबें इन नामों पर जो लिखी जाती हैं, ये हम जानेंगे। और गुज़श्ता आइंदा कल जो है इंशाल्लाह अकीदे की खुसूसियात तफसील के साथ हम पढ़ेंगे कि ये अकीदा जो हमारा है अकीदा इस्लामिया, इस इस्लामी अकीदे का, या इस्लामिया भी आप कह सकते हैं, इसकी खुसूसियात क्या हैं जो इसको दीगर अकायद से नुमायां करती हैं, या उसको जो है वो आप उनसे फ़र्क कर सकते हैं कि हमारा अकीदा ये है और दीगर एतक़ादात ये हैं। तो ये इंशाल्लाह हम सारी चीज़ें तफसील के साथ, ये बुनियादी कुछ चीज़ें हैं जो आगाज़ के हमारे लेक्चर्स में होंगी, ताकि आइंदा जो हमारे मौज़ूआत हैं उनमें दाखिल होने से कबल आप मुकम्मल तौर पे तैयार हों और आपकी ज़हन साजी हो चुकी हो, ताकि वो बाद में आने वाली इस्तिलाहात और मौज़ूआत और मसाइल को समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले तो हम अकीदे की तरफ जाते हैं, इसके मानी अरबी ज़ुबान में कौन कौन से हैं और इनका आपस में रबत और ताल्लुक और जोड़ क्या है। तो आप जानते हैं कि अकीदा जो है ये अक़द से है, अक़दा और अक़द, और ये बाब अक़दा या अक़ीदू, और ये हम पहले किताबुल बुयू के अंदर भी कई जगह पे पढ़ चुके हैं कि अक़द, अक़दे बै, जो मुआहदा होता है फ़रीक़ैन के दरमियान, उसको भी अक़द कहते हैं, मुआहदे को भी कहते हैं। तो अरबी ज़ुबान में ये जो अकीदा है या अक़द है, ये कई एक मानी के लिए आता है, जिनमें से चंद एक मैंने आपके सामने जिक्र किए हैं। किसी चीज़ को मजबूती से बांध देना, जैसा कि कहा जाता है अक़दल हबला या अक़ीदुहु अक़दन, उसने रस्सी को बांधा मजबूती से, वो बांधता है बांधना, उसने रस्सी को बांधा मजबूती से बांधना और वो बांधता है, यानी जब कोई रस्सी को मजबूती से बांध देता है
اور اس انداز میں اس کو پوری گرفت کے ساتھ باندھتا ہے کہ اس سے کوئی چیز نکل نہ پائے. جیسے آپ جانور کو, کسی اونٹ کو, کسی گھوڑے کو, کسی چیز کو باندھتے ہیں کسی چیز کے ساتھ مضبوطی سے, تو اس کو کہتے ہیں عقد الحبل. کس نے رسی کو باندھ دیا کشتی کے ساتھ, جانور کے ساتھ, کسی چیز کے ساتھ, تاکہ وہ وہاں سے نکل نہ پائے. تو آپ جانتے ہیں کہ اعتقادات جو ہمارے ہیں, نظریات ہیں, جب اس اسلام میں کوئی داخل ہوتا ہے تو ان چیزوں کے ساتھ اپنے دل کو اس قدر مضبوطی سے باندھ لے کہ ان میں سے کوئی چیز ان سے نکل نہ پائے. میں ساتھ ساتھ آپ کو جو ہمارے عقیدے کے موضوعات ہیں ان کے ساتھ اس لفظ کو معنی کو, یعنی اس کا اس سے تعلق کیا ہے, میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ہم لغوی ڈیفینیشن تعریف کرتے ہیں نا, تو جتنے بھی اس لفظ کے لغوی معنی ہوتے ہیں نا, ان کا اصطلاح کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. جو عام استعمال ہوتی ہے اصطلاح, اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں سے تعلق اور جوڑ ضرور ہوتا ہے. مثلا اب ہم جب مضبوطی کی بات کرتے ہیں تو مطلب ہمارے جو اعتقادات ہیں, اسلامی نظریات ہیں, جیسا کہ ان کی تفصیل آگے آئے گی, ان کے ساتھ دل کو اس طرح مضبوطی سے جوڑ دیا جائے یا باندھ دیا جائے کہ ان میں سے کوئی چیز چھوٹ نہ پائے, کوئی چیز بھاگ نہ پائے, نکل نہ پائے, اور اگر نکل گئی تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, جیسا کہ آپ جانتے ہیں. یہ تو رسی کو کسی چیز سے مضبوطی سے باندھ دینا, ہم دل کو ان اعتقادات نظریات کے ساتھ باندھتے ہیں. اسی طرح عقد اور معاہدہ, آپ جانتے ہیں کہ جب فریقین کے درمیان کو معاہدہ ہو جاتا ہے نا, تو ان میں سے کوئی بھی اس معاہدے سے جب بھاگتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اس نے معاہدے کو توڑ دیا, اس نے عقد کو توڑ دیا, اس نے جو آپس میں ایک فریقین کا عہد ہوتا ہے اس کو توڑ دیا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا کرنے کی تلقین کی ہے. جو بھی انسان آپس میں معاہدے کرتے ہیں یا عقود کرتے ہیں یا عہد نامے کرتے ہیں, اس کو عقد کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 میں, اے اہل ایمان اپنے وعدوں کو پورا کرو, اپنے عہد کو پورا کرو, یا عہدوں کو یا وعدوں کو یا عقود کو پورا کرو. تو چونکہ جب دو فریق آپس میں کسی چیز پر معاہدہ کر لیتے ہیں, اب ہر ایک پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کو تھامے رکھے, اس پر عمل پیرا ہو, جو اس کی شروط ہیں ان شروط کے مطابق عمل کرے. اسی طرح جو ہمارے اسلامی نظریات ہیں, جو ہمارے اعتقادات ہیں, ان کا ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے. جب بھی اسلام میں کوئی بندہ داخل ہوتا ہے تو وہ معاہدہ کرتا ہے کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہوئے, اور کلمہ شہادت کا جب وہ اقرار کرتا ہے تو اس کے اندر جو اس کے لوازمات ہیں, جو اس کے اندر ضمنی چیزیں ہیں, ان پر عمل پیرا ہونے کا بھی وعدہ کرتا ہے. مثلا لا الہ الا اللہ کے اندر جو چیزیں ہیں, محمد رسول اللہ کے اندر جو چیزیں ہیں, وہ ساری چیزیں جو اللہ سے متعلق ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہیں, ان پر پکا رہنے کا, چلنے کا معاہدہ کرتا ہے. اگر ان میں سے کسی ایک شرط کو چھوڑ دیتا ہے یا عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو یہ گویا کہ ہمارا اور اللہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ اے اللہ, میں ان چیزوں کو تیری ذات کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, اس طرح رسولوں کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, آسمانی کتابوں کے بارے میں پختہ یقین رکھتا ہوں, اور جو ان کے بارے میں ماننا ضروری ہے ان کو مانتا ہوں اور عمل کروں گا. یہ ایک عقد اور معاہدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا رسول اور مسلمان ہونے والے, جو اسلام میں داخل ہونے والا, اس کے درمیان. اسی طرح جڑنا اور لازم ہونا, عقد قلبہ علی الشیء, عربی میں کہتے ہیں کہ اس نے اپنے دل کو فلاں چیز کے ساتھ جوڑ لیا. تو چونکہ ان نظریات کے ساتھ انسان کا دل جڑا ہوتا ہے, ان میں سے کوئی چیز وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. جس چیز کو انسان ایسے ہی معمولی سی بات پہ چھوڑ دیتا ہے اس کو عقیدہ نہیں کہتے. عقیدہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کبھی لچک نہ کھائیں, جس میں آپ کو کوئی رشوت دے, کوئی ڈرائے, کوئی دمکائے, خوف زدہ کرے, آپ اس چیز کو چھوڑنے کو تیار نہ ہو. اس قدر دل کو اس کے ساتھ جوڑ لیں, چپکا لیں, اور جو ہے وہ لازم کر لیں کہ کوئی آپ سے وہ چھین نہ سکے. یہ چیز جیسے روح ہوتی ہے نا جسم کے اندر, جب روح چلی جاتی ہے جسم مردہ ہو جاتا ہے, بے حس ہو جاتا ہے. یہ ہمارے اعتقادات اور نظریات جو اسلامی ہیں, ایک مسلمان کا اپنے نظریات کے ساتھ اس قدر جڑا ہونا چاہیے کہ وہ لچک نہ کھائے, وہ اس میں کمپرومائز نہ ہو ہمارا. یہ نہیں ہے کہ اگر ہم کوئی عہدہ کرسی دیکھیں تو اپنے عقیدے پہ کمپرومائز کر لیں. ٹھیک ہے جی, سیاست کے اندر کوئی بات نہیں, آپ چاہیں تو شیعہ کے ساتھ جو اللہ, اس کے رسول اور صحابہ کرام پہ سب و شتم کرتے ہیں, جو رافضہ ہیں ان کو گالی دیتے ہیں, لعن طعن کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہم ان کی مجالس کے اندر جا کے ان کو خوش کرنے کے لیے بیٹھ جائیں. نہیں, یہ عقیدے کے منافی ہے. ہم جو صلیب کی پوجا کرنے والے ہیں ان کی صلیب کے نیچے جا کے بیٹھ کے ان کی عیدوں کے اندر شریک ہو, یہ عقیدے کے منافی ہے. تو
ہمارے جو اعتقادات اور نظریات ہیں ہمارا اس کے ساتھ اس قدر جوڑ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو چھوڑ نہ سکیں. آپ دیکھیں اہل باطل جو ہیں وہ اپنے اعتقادات پہ اس قدر جڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ, اس قدر وہ اپنی زندگی میں ان کو لازم سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو اگر پھیرنا چاہیں تو آپ ان کو پھیر نہیں سکتے. کسی عیسائی سے بات کر کے دیکھیں, کسی یہودی سے اس کے اعتقادات نظریات کے بارے میں بات کر کے دیکھیں کہ مجھ سے 1 لاکھ روپیہ لے لو اور آپ اپنے عقیدے کو چھوڑ دو, وہ چھوڑنے کو تیار نہیں. لیکن افسوس ہے کہ ہم مسلمان ہیں کہ ہم اپنے ثقافت اور تہذیب کو تو چھوڑ ہی چکے ہیں, ہم اپنے عقائد اور نظریات پہ بھی ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں. پیسہ دے کر, دولت دے کر, رشوت جو ہے وہ عہدہ دے کر, کوئی اور تما لالچ رشتہ دے کر ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں. لیکن وہ تو اپنی ثقافت پہ بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں, چاہیے جائے کہ وہ اپنے اعتقادات کو چھوڑیں. تو دل کا اس قدر ان چیزوں کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے کہ آپ کے دل کو ان سے کوئی جدا نہ کر سکے. اسی طرح عقیدے کا معنی تاکید اور پختگی کے لیے بھی آتا ہے, جیسے عقد البیع, بیع کو پختہ کرنا. جب کوئی آپس میں فریقین معاہدہ کر لیتے ہیں, عقد بیع ہوتی ہے. عقد بیع کا مطلب لکھت پڑھ کر لینا. اگر کوئی سودا ہے, آپ نے کسی کے ساتھ تجارت کرنی, تو آپ کہتے ہیں یار پہلے ہم لکھ لیتے ہیں, ہم پہلے معاہدہ کر لیتے ہیں. مطلب لکھنے کے بعد یہ بیع پکی ہو جاتی ہے, سودا پکا ہو جاتا ہے, پھر اس کے اندر فریقین میں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. اگر بھاگے گا تو یہ چیز پروف موجود ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں جی اگر اسلام سے کوئی مرتد ہوتا ہے تو اس کو قتل کیوں کیا جاتا ہے, بھائی پہلے معاہدہ کرتا ہے, وہ پہلے وہ عقد کرتا ہے اسلام میں آنے کے بعد کہ میں ان چیزوں کے بارے میں احترام, یقین, ایمان اور یہ ساری چیزیں رکھوں گا. اللہ کی ذات کے بارے میں, رسولوں کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, ملائکہ کے بارے میں, کتابوں کے بارے میں. اور اگر ان کے منافی کوئی بات کرتا ہے تو وہ جو اس نے معاہدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اور لازم ہے کہ جب کوئی معاہدے کی خلاف ورزی کرے, جب آپ کی حکومتیں, جب آپ کے ملک, جب آپ کا کوئی قانون, آپ جب حلف نامہ لیتے ہیں کسی کو عہدہ دیتے ہوئے, وزارت کا یا کوئی اور عہدہ, آپ اس سے حلف لیتے ہیں, اور اگر وہ حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے تو آپ اس کو سولی پہ چڑھاتے ہو. آپ کہتے ہو کہ اس نے ملک کے ساتھ غداری کی. تو جب اسلام کے اندر وہ داخل ہوتا ہے تو ان اعتقادات کے ساتھ وہ حلف دیتا ہے کہ میں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات, فرشتوں کے ساتھ, رسولوں کے ساتھ, کتابوں کے ساتھ, آخرت کے ساتھ, قضاء و قدر کے ساتھ جو میرا یقین ہونا چاہیے ایک مسلمان کا, وہ رکھوں گا. اور اگر میں اس کے خلاف چلوں گا تو پھر جو اس کا قانون ہوگا اسلام کا وہ میرے اوپر اپلائی ہوگا. تو پھر کیسے اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ جی کوئی اسلام کو اگر چھوڑتا ہے تو اس کو قتل کیوں کیا جاتا ہے, یا اس کے مرتد کی سزا قتل کیوں ہے؟ بھئی اس نے معاہدہ کیا ہے, عقد کیا ہے, اور یہی تاکید اور پختہ, اسی سے ہم عقیدے کو کہتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ جو ہم نے گزشتہ معانی بیان کیے ہیں ان کا خلاصہ یہ کہ عقیدہ جو ہے یہ باندھنے, پختہ کرنے, جوڑنے, ملانے, یقین, جزم وغیرہ ان سب معنی کے لیے آتا ہے. اور تمام معانی کی عقیدہ کے موضوع سے مناسبت ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ مناسبت جوڑ آپس میں ذکر کیا ہے, لازم ہونے کا اس کے ساتھ کیسے تعلق ہے, باندھنے کا اس کے ساتھ تعلق کیسے ہے, اسی طرح پختہ کرنے کا تعلق کیسے ہے, عقد کا, معاہدے کا اس کے ساتھ کیسے تعلق ہے, یہ معنی عقیدے کے موضوعات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اصطلاح میں عقیدہ جب بولا جاتا ہے تو ایسا حکم جس کے بارے میں معتقد مطلب جو عقیدہ رکھنے والا ہے, ایسا حکم جس کے بارے میں معتقد کے ہاں کسی قسم کا شک و شبہ نہ پایا جاتا, یہ عقیدے کا. لیکن اسلامی عقیدے کی تعریف آگے آ رہی, یہ صرف عقیدے کی تعریف ہے. اور آگے اسلامی عقیدہ جب ہم کہتے ہیں عقیدہ اسلامیہ تو اس کی تعریف آگے آ رہی ہے. لیکن صرف خالی عقیدے کی اصطلاحی تعریف جو ہے اصطلاح میں وہ یہ ہے کہ ایسا حکم جس کے بارے میں معتقد یعنی جو عقیدہ رکھنے والا ہے اس کے ہاں کسی قسم کا شک و شبہ نہ پایا جاتا. لہٰذا جن چیزوں میں ہمارے ہاں شکوک و شبہات ہوتے ہیں اس کو عقیدہ نہیں کہیں گے, اس کو عقیدہ نہیں کہیں گے. اللہ تعالیٰ کا وجود عقیدے کے موضوعات میں سے, لہٰذا اس کے بارے میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لایا ہی نہیں, وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لایا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ عقیدہ ہی نہیں ہے. عقیدہ تو وہ کہ جس کے بارے میں شک نہ ہو, شبہ نہ ہو. تو جس بندے نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں دل کے اندر شک پیدا کر لیا, گویا کہ اس کا عقیدہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر, اور وہ مومن مسلمان ہی نہیں ہے. چلیے خیر, آگے جب ہم بات کرتے ہیں اسلامی عقیدے کی یا عقیدہ اسلامیہ کی, تو یہ اضافت ہے اسلام کی طرف. پہلے تھا خالی عقیدہ, اور جو پہلی ہم نے تعریف کی نا ڈیفینیشن, اصطلاحی تعریف, کہ ایسا حکم جس کے بارے میں معتقد کے ہاں کسی قسم کا شک و شبہ نہ پایا جائے. یہ باطل بھی ہو سکتا ہے, حق بھی ہو سکتا ہے. یعنی اسلام کے اندر بھی کسی کا عقیدہ ہو سکتا ہے, یہودیوں کے ہاں ان کے عقائد ہیں, عیسائیوں کے ہاں ان کے عقائد ہیں, یہ عام ہے سب کے لیے. مثلا ہم کہیں گے یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے, مطلب ایسی چیز, ایسا حکم جس کو وہ چھوڑنے کو تیار نہیں, ان کے ہاں اس میں کوئی شک نہیں, وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں. اس طرح عیسائیوں کے ہاں, ہندوؤں کے ہاں
ان کے جو اعتقادات ہیں، نظریات ہیں باطل فرقوں کے، ہم کہتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے، مطلب ان کو اس بارے میں کوئی شک نہیں، آپ ان کو جلدی سے ہٹا نہیں سکتے. آپ دیکھیں کتنے ہمیں مناظرے کرنے پڑتے ہیں، کتنے ہمیں ان سے بحث مباحثے کرنے پڑتے ہیں، اس کے بعد جا کے وہ سمجھ پاتے ہیں کہ بھئی ہم باطل پر ہیں، ہم حق پر نہیں. ورنہ جلدی سے آپ کسی ملحد سے، کسی ایتھسٹ سے آپ پہلی میٹنگ کے اندر یہ نہیں منوا سکتے کہ اللہ موجود ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ یہ کہ اللہ نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو یہ، لیکن اسلامی عقیدے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات، فرشتوں، آسمانی کتابوں، رسولوں، یوم آخرت، قضاء و قدر اور دیگر تمام غیبی امور پر پختہ ایمان اور یقین رکھنا، یہ عقیدہ اسلامیہ. اب یہ ایک ایسی ڈیفینیشن، ایسی تعریف ہے کہ جس کے اندر عقیدے کے تقریباً تمام موضوعات اختصار کے ساتھ ہم نے ذکر کر دی. گویا کہ عقیدے میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق جتنی چیزیں اس کو پڑھیں گے. توحید ربوبیت ہے، الوہیت ہے جو کہ عبادت ہے، عبادت کی اقسام، اسماء و صفات ہیں. اس طرح فرشتوں کے بارے میں ہمارا اعتقاد کیا ہونا چاہیے اور کن چیزوں کے بارے میں ہونا چاہیے، یہ ڈیٹیل پڑھیں گے. آسمانی کتابوں کے بارے میں ہمارا کس حد تک پختہ یقین ہونا چاہیے، نظریہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کن چیزوں پہ. مثلا آسمانی کتابوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ اس میں 1 2 3 4 5 مثلا فلاں چیزیں ہیں. رسولوں پر ایمان لانے کے اندر 1 2 3 4 5 مثلا اتنی چیزیں ہیں. یوم آخرت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور ان پر ہمارا پختہ یقین ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں. قضاء و قدر کے بارے میں، اچھی بری تقدیر پر ایمان، اس کے اندر کیا چیزیں ہیں. دیگر غیبی معاملات جو ہیں، غیبی چیزیں ہیں جیسے عذاب قبر ہے، جنت ہے، جہنم ہے، صراط ہے، حوض ہے، کوثر ہے، اس کے علاوہ جو ہے قنطرہ ہے اور کئی اور چیزیں ہیں جو کہ عقیدے کے موضوعات کے اندر ہیں. یہ اختصار کے ساتھ میں نے ان کو تمام غیبی امور کہہ کر اس کے اندر شامل کر دیا ہے. تو گویا کہ جب ہم کہتے ہیں اسلامی عقیدہ تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، فرشتوں، آسمانی کتابوں، رسولوں، یوم آخرت، قضاء و قدر اور دیگر غیبی امور پر پختہ ایمان اور یقین رکھنا، دل کو ان کے ساتھ اس قدر لازم کر لینا کہ کوئی چیز چھوٹ نہ پائے، اس قدر پختہ عقد اور جو ہے وہ معاہدہ کر لینا کہ ان کو انسان جو ہے ان پہ کمپرومائز نہ کر سکے. عقیدہ اسلامیہ سے مراد عقیدہ اہل السنہ ہے. عقیدہ اسلامیہ سے مراد اشاعرہ کا عقیدہ نہیں، ماتریدیہ کا عقیدہ نہیں، رافضہ کا عقیدہ نہیں، خوارج کا عقیدہ نہیں، بلکہ اہل السنہ والجماعہ، وہ جماعت جو دیگر گمراہ فرقوں سے جدا ہے، جو نمایاں ہے اپنے اعتقادات، اپنے نظریات میں. اور ہم بات کر رہے تھے کہ ہم جب بات کرتے ہیں اہل السنہ کے عقیدہ اہل السنہ، اس کا مطلب یہاں مراد عقیدے سے وہ نظریات اور اعتقادات ہیں جن پر اہل السنہ عمل کرنے والے ہیں، عمل پیرا ہونے والے ہیں، دیگر فرقے نہیں، کیونکہ یہی حق ہے. اہل السنہ کا عقیدہ حق ہے، یہی ثابت ہے اور کتاب و سنت میں موجود ہے، اور یہی قرون مفضلہ جو ہیں پہلی 3 صدیوں کے لوگ، سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اس پر عمل پیرا رہے. اس وجہ سے ہم اس کو دیگر جو اعتقادات ہیں اسلامی فرقوں کے، جیسا کہ معتزلہ ہیں، جہمیہ ہیں، خوارج ہیں، مرجیہ ہیں، معطلہ ہیں، مشبعہ ہیں، یعنی ہر ایک باب میں ان کو الگ الگ نام دیا جاتا ہے. خوارج ہیں یا رافضہ اور دیگر اعتقادات ہیں، وہ اس میں شامل نہیں. البتہ ان کو ہم صاف ظاہر ہے کہ جب ہم اہل سنہ کا عقیدہ پڑھیں گے تو ان کو ساتھ ہم پڑھیں گے کہ ان کا اس کے بارے میں، فلاں چیز کے بارے میں کیا نظریہ ہے. اچھا، یہاں تو ہمارا ابھی تک جو بات چل رہی تھی ہماری، یہ عقیدے کی ڈیفینیشن اور تعریف کے حوالے سے تھا. اب ہمارے پاس اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ عقیدے کے مختلف نام ہیں. علماء نے، یعنی علماء اہل سنت نے، ائمہ نے عقیدہ جو ہے اس کے کئی ایک نام مختلف صدیوں میں استعمال کیے اور یہ دیگر موضوعات کے مقابلے میں استعمال ہوتے رہے اور چیز ایک ہی مراد ہے. یعنی مختلف صدیوں میں دیگر جو موضوعات معروف ہو جاتے تھے ان کے مقابلے میں پھر وہ ایسی اصطلاح استعمال کرتے تھے کہ جس سے وہ دیگر موضوعات سے نمایاں ہو جائے اور پتہ چلے کہ یہاں مراد اعتقادات ہیں اور جو ایمان سے متعلق چیزیں ہیں وہ اس سے مراد ہے. مثلا سب سے پہلے جو اصطلاح معروف ہوئی وہ عقیدہ کی تھی، اور یہ عقیدے کا لفظ جو ورڈ ہے یہ سب سے پہلے امام ابو حاتم رازی نے استعمال کیا ہے. امام ابو حاتم رازی نے استعمال کیا، جن کی وفات 327 ہجری میں ہوئی، بہت بڑے معروف ہیں، جرح و تعدیل کے ائمہ میں سے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب اصل السنہ و اعتقاد الدین، یہ کتابیں جو میں ساتھ ساتھ لکھی ہیں یہ کتابیں مطلوب ہیں، آپ کو ان کے نام معلوم ہونے چاہیے. اور ان کے بارے میں جو امپورٹنٹ اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے، امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ
یہ مستند کتابیں ہیں عقیدے کی، یہ عقیدے کی مستند کتابیں ہیں، یعنی ان میں عقیدہ سند کے ساتھ بیان ہوا ہے. یہ بات انتہائی اہم ہے. کچھ عقیدے کی کتابیں ہیں غیر مستند، یعنی جن کی سند نہیں ہے، صرف ویسے عقیدے کے موضوعات کو، عقیدے کے مسائل کو درج کر دیا گیا. لیکن کچھ کتابیں ایسی ہیں جن میں عقیدے کے مسائل کو سند کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، حدثنا، اخبرنا، قال، جیسے احادیث ہیں. امام بخاری اپنی حدیث کو اپنے اساتذہ سے نبی علیہ السلام تک بیان کرتے ہیں. ایسے ان کتابوں میں جو ابھی میں یہاں ذکر کرنے جا رہا ہوں، ان کتابوں میں ان ائمہ نے عقیدے کے موضوعات کو سند کے ساتھ صحابہ، تابعین، سلف صالحین تک نقل کیا ہے. جو بات آپ کو اس میں ملے گی وہ سند کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے اسماء کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، حوض کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، اسی طرح دیگر مسائل کے بارے میں آپ کو سند کے ساتھ اس کے اندر معلومات ملیں گی. یعنی ایسے نہیں ہے کہ پکڑی پکڑائی باتیں ہیں، پتہ نہیں بیان کرنے والا کون ہے، نہیں، بلکہ ان کتابوں کے اندر آپ کو سند پوری ملے گی کہ اس بات کو کس نے بیان کیا ہے، کس امام نے کہا، حدثنا، قال اخبرنا، قال حدثنا، قال سمعت، اس طرح کر کے. یہ ہے مسند کتابیں. تو پہلی کتاب امام ابو حاتم رازی کی جو عقیدے کے نام سے اعتقاد، یہ عقیدے سے یہ لفظ استعمال کیا انہوں نے. اس کے بعد امام ابو بکر اسماعیلی نے، جن کی وفات 371 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی کتاب اعتقاد ائمۃ الحدیث میں یہ اصطلاح جو عقیدے کی استعمال کی. اس کے بعد دوسرا نام ہے توحید. عقیدے کا دوسرا نام توحید بھی ہے، یعنی عقیدے کے موضوع کو توحید بھی کہتے ہیں. اور توحید دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک عام اور ایک خاص. یہاں میں نے یہ ذکر نہیں کیا، یہ قابل توجہ ہے. توحید دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک عام، ایک خاص. عام کا مطلب پورے عقیدے کے لیے، اور خاص اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے لیے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور توحید ربوبیت اور الوہیت کے لیے. یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہیں ان کے لیے توحید استعمال ہوتا ہے، اور عقیدے کے لیے بھی. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جیسے مثلا کتاب التوحید امام محمد عبد الوہاب کی ہے، اس کے اندر انہوں نے توحید الوہیت پہ زیادہ بات کی. ربوبیت، الوہیت، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا موضوع توحید کا موضوع ہے. لیکن ایک توحید کی اصطلاح عقیدے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور اس کے اندر پورے عقیدے کے موضوعات ہیں. جیسا کہ امام بخاری کی کتاب التوحید، صحیح بخاری کے اندر ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے کتاب التوحید. اس کے اندر امام بخاری نے عقیدے کے سارے مسائل کی احادیث ذکر کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، حوض کے بارے میں، سارے مسائل ذکر کیے ہیں. اس کو نام دیا کتاب التوحید. تو یہ عام وسیع معنی کے لیے ایک استعمال ہے، ایک مخصوص اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو توحید کی اصطلاح یہ عقیدے کے لیے بھی بولی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید، الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات کے لیے بھی بولی جاتی ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیں. اسی طرح امام ابن خزیمہ نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے کتاب التوحید و اثبات صفات الرب. اب یہ کتاب التوحید جو ہے ابن خزیمہ کی مستند کتاب ہے، اس میں سند کے ساتھ عقیدے کی معلومات موجود ہیں. ان کے بعد امام ابن مندہ، انہوں نے اپنی کتاب التوحید کے اندر عقیدے کے مسائل کو اپنی سند کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام تک درج کیا ہے. اور یہ ایسی کتاب ہے عقیدے کی جس کے اندر امام ابن مندہ نے توحید کی اقسام ذکر کی ہیں. توحید کی اقسام تینوں، یعنی توحید الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات، اس کو تقسیم کیا ہے. اسی طرح اصول دین بھی اس پر بولا جاتا ہے، عقیدے پر اصول دین بھی انہیں کہا جاتا ہے، یعنی جو فروعی مسائل ہیں نا فقہ کے، ان کے مقابلے میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس نام کا عقیدے کے لیے عموماً اور ارکان ایمان کے لیے خصوصاً استعمال ہوا ہے، اور اس کا استعمال سب سے پہلے امام شافعی نے اپنی کتاب الفقہ الاکبر میں کیا ہے. اور ان کے بعد امام ابو الحسن اشعری، جنہوں نے توبہ کر لی تھی، ان کی طرف اشاعرہ منسوب ہوتے ہیں لیکن انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی. ان کی کتاب الابانہ عن اصول الدیانہ، انہوں نے جب اپنے عقیدے کو چھوڑا اور اہل سنہ کے عقیدے کو قبول کیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی الابانہ، جیسے کہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں. ان کے بعد امام ابو حاتم رازی، انہوں نے اپنی کتاب اصل السنہ و اعتقاد الدین کے اندر اصول دین کا لفظ عقیدے کے لیے استعمال کیا ہے. ان کے بعد امام ابن بطہ الابکری بھی پڑھتے ہیں، الابکری بھی پڑھتے ہیں. یہ انہوں نے اپنی کتاب شرح والابانہ عن اصول الدیانہ، اس میں اس اصول دین کا لفظ استعمال کیا ہے. اصول الدیانہ مطلب اصول الدین، اصول الدیانہ کا مطلب اصول الدین ہے، اور اس کو الابانہ تو صغرا بھی کہا جاتا ہے، اس کو الابانہ تو صغرا بھی کہا جاتا ہے. ایک السنہ کا لفظ جو ہے یہ بھی استعمال ہوتا ہے عقیدے کے لیے. عقیدے کے ناموں میں سے ایک نام السنہ بھی ہے. یہ نام باطل نظریات اور اعتقادات کے مقابلے میں ان نظریات اور اعتقادات کے لیے استعمال کیا گیا سلف کے ہاں جو کتاب و سنت کے مطابق اور موافق ہے.
یعنی جب لوگوں میں بدعات عام ہو گئی اور لوگوں نے جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں باطل نظریات بنا لیے، تو پھر اہل سنہ نے سنہ کا لفظ بولا عقیدے کے مسائل پر، یعنی ایسے عقائد و نظریات جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں، تو اس کو سنہ بھی کہتے ہیں۔ اور اس نام سے کئی کتابیں لکھی گئیں جس میں عقیدہ بیان ہوا، جیسے کہ کتاب و سنہ ہے امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، جن کی کتاب مصنف بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ والے جو ہیں ابو بکر امام، ان کی کتاب سنہ ہے جس میں عقیدے کے مسائل ہیں۔ اسی کتاب و سنہ کے نام سے امام احمد بن حنبل کی کتاب بھی ہے، امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل کی کتاب بھی کتاب و سنہ ہے جس میں عقیدے کے مسائل ہیں اور مسند ہے سند کے ساتھ۔ اسی طرح امام ابو بکر الاسرم کی کتاب سنہ ہے جس میں عقیدے کے مسائل ہیں، اعتقادات ہیں۔ اسی طرح امام ابو داؤد کی کتاب، ایک تو سنن ابی داؤد ہے نا، ایک ان کی کتاب السنہ ہے جس میں عقیدے کے مسائل انہوں نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیے۔ آخری نام وہ الفقہ الاکبر ہے، یہ فروعی مسائل کے مقابلے میں عقیدے کے مسائل پر بولا گیا، یعنی فقہ سے فرق کرنے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں فقہ، جیسے ہم نے فقہ پڑھی، اس کے اندر ہم نے سارے حلال حرام مباح جائز مکروہ وغیرہ پڑھے، لیکن الفقہ الاکبر سے مراد اس سے بڑی فقہ، آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں فقاہت حاصل کرنا، رسولوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں سمجھ بوجھ حاصل کرنا، اس سے بڑی فقہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس وجہ سے اسے فقہ الاکبر کا نام دیا گیا۔ ایسی فقہ کے جو باطل نظریات جو فقہ فروعی مسائل کے مقابلے میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اور اس کو فقہ الاکبر، اور اس میں دو کتابیں، ایک امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے الفقہ الاکبر، بعض کہتے ہیں ان کی کتاب نہیں، بہرحال لوگوں نے، علماء نے ان کی طرف منسوب کیا فقہ الاکبر کتاب امام ابو حنیفہ کی اس عنوان سے عقیدے میں، اور ایک امام شافعی کی طرف بھی کتاب منسوب ہے الفقہ الاکبر اسی عنوان سے۔ دوسرا ہمارے پاس اصطلاح ہے اہل السنہ والجماعہ کی تعریف۔ اہل السنہ والجماعہ دو نام ہیں، ایک ہے اہل السنہ اور دوسرا الجماعہ۔ اہل السنہ کیوں کہا جاتا ہے انہیں؟ چونکہ یہ اعتقادات میں جو ہے وہ ان اعتقادات پہ چلنے والے ہیں جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے بعد خلفائے راشدین صحابہ کرام جن پر چلے، اس وجہ سے ان کو اہل السنہ کہتے ہیں، یعنی ایسے اعتقادات پہ چلنے والے جن پر رسول کریم اور آپ کے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام چلتے رہے، یہ اس وجہ سے ان کو اہل السنہ کہتے ہیں۔ اور الجماعہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ماخوذ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، وہی الجماعہ، اور وہ جماعت ہے، یعنی ما انا علیہ واصحابی، الفرقۃ الناجیہ، اس کو الفرقۃ الناجیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایسا فرقہ، ایسا گروہ جو دیگر فرقوں کے مقابلے میں نجات پانے والا ہے جہنم کی آگ سے، یعنی یہ ایک ہی گروہ جنت میں جائے گا اور وہ اہل السنہ ہے، اور وہ اہل السنہ والجماعہ ہے، یعنی جو جماعت ہے، اور ایسی جماعت ہے کہ جو صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے طریقے پر چلنے والے، اور جماعت عموماً لوگوں کے ایک گروہ کو کہتے ہیں، یا کسی بھی ایک معاملے پر رائے پر متفق ہونے والے لوگوں کو جماع کہتے ہیں، لیکن الجماع یہ تخصیص کا ہے، الف لام یہ خاص کرنے کے لیے، یعنی وہ جماعت جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، اور جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ 73 فرقوں میں سے وہ ایک جماعت جنت میں جائے گی، اور فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ جماعت ہے جس پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، اس پر چلنے والے، یعنی وہ اس پر چلنے والے ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ چلنے والے۔ تو معلوم ہوا کہ اہل السنہ سے مراد کوئی خاص لوگ نہیں ہیں، جیسے پاکستان میں ہمارے بریلوی بھائی اپنے آپ کو اہل السنہ کہتے ہیں، یا بعض اشاعرہ اپنے آپ کو بھی اہل السنہ کہتے ہیں، نہیں، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، اور نہ ہی اہل الحدیث سے مراد صرف پاکستان کے اہل الحدیث ہیں، بلکہ تمام وہ لوگ اہل السنہ سے مراد جو اصول اور فروع میں، یعنی اصولی مسائل میں اور فروعی مسائل میں رسول کریم اور صحابہ کرام کے منہج پر چلنے والے، اور سلف صالحین سے مراد عقیدہ اسلامیہ کے حاملین پر اس اصطلاح کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی سلف لام کے فتح کے ساتھ، اگر لام کے فتح کے ساتھ ہو سلف تو اس سے مراد متقدم گزرنے والے، یعنی صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اعظام جو پہلی 3 صدیوں کے نیک لوگ تھے، جو صحیح منہج پہ چلنے والے، باطل نہیں، جو خارجی یا دیگر قسم کے لوگ تھے نہیں، بلکہ صحیح منہج پہ چلنے والے پہلی 3 صدیوں کے جو لوگ ہیں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، وہ اس سے مراد سلف صالحین ہیں۔